اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا آج جو ذکر کریں گے سورہ کافرون کے فضائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور سورہ کافرون سورہ نمبر 109، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ کافرون پڑھنے کا ثواب 1/4 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے۔ اب اتنا زیادہ ثواب اس لیے ہے کہ سورہ کافرون میں کفر کا رد ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، 2894 نمبر کی حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے، یعنی 1/3 قرآن پاک کے برابر سورہ اخلاص کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں، اور سورہ کافرون 1/4 قرآن پاک کے برابر ہے۔ تو یعنی اس چیز سے یہ واضح ہو گیا کہ ہم ایک دفعہ سورہ اخلاص اگر پڑھیں گے تو اس کی تلاوت جو ہے وہ 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے، اور سورہ کافرون کی تلاوت جو ہے 1/4 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے۔ اب آگے چل کے حدیث سے یہ چیز مزید واضح ہو رہی ہے، اور مزید احادیث جو ہیں وہ اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی فروا بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو سوتے وقت میں پڑھوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھو، یہ شرک سے بری کر دیتی ہے۔ یعنی دیکھیں کتنی زیادہ فضیلت آئی ہے، یعنی شرک سے بری کر دیتی ہے یہ سورت۔ اب آگے چل کے اسی طرح طبرانی کی روایت میں آتا ہے، 548 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو بچھو کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارا اور فرمایا اللہ کی لعنت ہو بچھو پر، یہ نبی اور غیر نبی کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور دونوں کو ملا کر زخم پر ملا، اور ساتھ میں سورہ کافرون سورہ نمبر 109 اور معوذتین پڑھ کر دم کیا، سورہ نمبر 113 اور 114، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں تک ہمیں سورہ کافرون کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت چل رہی ہے۔ یعنی آگے انشاءاللہ مزید بھی ہم اس کو وضاحت کریں گے اس کی حدیث کی روشنی میں۔ تو اب یہاں پر یہ چیز واضح ہو گئی کہ یعنی اس میں یعنی قرآن پاک کی جو صورتیں اس کی فضائل بتائے گئے ہیں، تو ان میں کتنا یعنی اس کا طریقہ علاج یعنی بچھو کے کاٹے کا بھی اس میں علاج موجود ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اسی طرح جامعہ ترمذی کی روایت ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے۔ اب ہم چلتے سورہ اخلاص کے فضائل کی طرف۔ سورہ نمبر 112، سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی اگر ہم سورہ اخلاص کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے، ذکر میں بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کو ذکر میں کریں، نماز میں اس کا اہتمام کریں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے ایسے لوگوں سے۔ اب مسلم کی روایت ہے، 1347 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی قیادت میں لشکر بھیجا، وہ شخص جب بھی نماز پڑھاتے تو اپنی قرات سورہ اخلاص پر ختم کرتے۔ آنے کے بعد لوگوں نے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یہ صاحب کیا کرتے ہیں کہ ہر نماز کے آخر میں سورہ اخلاص مطلب ہر نماز کا اختتام جو ہے وہ سورہ اخلاص پہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا اس سے دریافت کر ایسا کیوں کرتا تھا؟ لوگوں نے جا کر پوچھا تم ایسا کیوں کرتے تھے؟ انہوں نے کہا یہ سورت رحمان کی صفت بیان کرتی ہے، اس لیے میں اسے پڑھتا ہوں اور اس کو پسند بھی کرتا ہوں۔
یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں کتنی چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کے فضائل دیکھیں کہ کس قدر زیادہ اور کتنی اہمیت کی حامل ہے اگر ہم اس کے فضائل کو پڑھیں۔ اب آگے چل کے صحیح مسلم کی روایت ہے 1886 نمبر کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، اسی لیے کہ اس میں توحید ہے۔ کیسے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ٹھیک ہے نا، کتنی واضح یہ چیز ہے۔ اب اسی طرح سورہ اخلاص سے محبت اور کثرت سے اس کی تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے، یعنی ہمیں چاہیے کہ سورہ اخلاص کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ کہ جنت میں جانے کا باعث ہے، اللہ کی رضامندی کو پانے کا باعث ہے۔ اب 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ابھی تک ہم نے اتنی ساری صورتوں کے فضائل پڑھے الحمدللہ، لیکن کہیں پر بھی کوانٹٹی کا ذکر نہیں آیا، لیکن یہاں پر دیکھیں کوانٹٹی کا ذکر آیا کہ 10 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں گھر تعمیر کر دیتے ہیں۔ اب آگے چل کے مسند احمد کی روایت ہے 8859 نمبر کی حدیث ہے۔ معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ اخلاص آخر تک 10 مرتبہ پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں جانب 3 مرتبہ تھکا دینا۔ ٹھیک ہے۔ جب وسوسہ آتا ہے شیطان کا تو لیفٹ سائڈ پہ، ٹھیک ہے، لیفٹ سائڈ پہ آپ نے منہ کر کے اور 3 دفعہ تھکا دینا، ہلکی سی جیسے تھوک سی پھینکتے ہیں نا تو پھل یعنی ہلکا سا تھوک شامل ہوتا ہے، تو اس طرح سے وسوسہ پھر دور ہو جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ حدیث نمبر 4722 نمبر کی حدیث ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوال کریں گے، حتیٰ کہ ایک کہنے والا کہے گا اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تو کہنا اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ٹھیک ہے، یعنی کیسے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ کتنی واضح یعنی دلیل ہے کہ ہم نے اس طریقے سے سورہ اخلاص کے ذریعے وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی سورہ اخلاص کو لے کے ہم نے دعویٰ کا کام کرنا ہے کہ جب آپ سے لوگ اس قسم کے سوال کریں تو آپ نے سورہ اخلاص جو ہے وہ مکمل تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا، وحدانیت کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ایک ہے، واحد ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے سورہ اخلاص۔ اب آگے چل کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح یہ 3 دفعہ بائیں طرف تھوک کر شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار تھوکتے ہیں، مطلب 3 دفعہ اگر کوئی وسوسہ آ رہا ہے آپ کو تو 3 دفعہ لیفٹ سائڈ پہ تھکا دیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، اور ہلکا ہلکا سا جیسے تھکاتے ہیں نا تو اس طرح سے تھکا دیں گے۔ اب آگے چل کے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، اب یہ چیز ویسے تو پہلی بات تو یہ کہ اس قسم کی بحثوں میں پڑھنا نہیں چاہیے کہ معاذ اللہ جیسے کوئی سوال کرے اللہ کے بارے میں تو ہمیں ایسی بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ صورت ایک مکمل تعارف ہے۔ اب ایمان کی کمزوری کے لیے دعا کیا ہے، ہم نے اس کا دعا کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں بتا دیا گیا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّ، اور اسی طرح سورہ اخلاص بھی پڑھنا۔ ٹھیک ہے نا، سورہ اخلاص کا بھی جو ہے وہ ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طواف کرنے کے بعد 2 نفل ادا کرتے تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 وتر پڑھا کرتے تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون
اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اسی طرح نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے. تو لہٰذا ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ یہی راستہ فلاح کا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بخشش کا سبب بنے گا. اب دعا کر لیتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور پھر انشاءاللہ تھوڑا سا آگے تھوڑا کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.